أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صلوات الله محمد وعلى بانی مجلس سید سجاد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ فضائل و مصائب حضرت زینب کبریٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں. موضوع مجھے ابھی دیا گیا ہے لیکن موضوع کبھی بھی دیا جائے بی بی کی اتنی عظیم ہستی ہے جب بھی کہہ دیا جائے کافی ہے. پوری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو جناب زینب کبریٰ کے فضائل ختم نہیں ہوتے. خاندان اہل بیت چہاردہ معصومین علیہ السلام کی جو ہستیاں ہیں اللہ کے بعد وہ سب سے افضل ہستیاں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ دونوں میرے بھائی موجود ہیں, شیعہ بھائی بھی موجود ہیں, سنت بھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے, آواز میری آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو تشیع کا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور ائمہ بھی معصوم ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سوائے رسول خدا کے تمام انبیاء عصمت صغریٰ کے درجے پہ ہیں اور ہمارے 14 معصومین عصمت کبریٰ کے درجے پہ. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. میں 4 ہفتے سے مسلسل سفر میں ہوں, نہ گلا اپنی حالت میں ہے نہ سینہ, لیکن آپ اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں کہ میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے. اعلان گرامی اب نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ میں. تو عصمت صغریٰ یہ ہے کہ جہاں ہے تو معصوم لیکن ترک اولا کی گنجائش ہے.
ترک اولا کی گنجائش. ترک اولا کیا ہے؟ جناب آدم کا جنت میں گندم کھانا گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا. جناب نوح کا 950 سال تبلیغ کے بعد اپنی امت کے خلاف بددعا کرنا گناہ نہیں تھا، وہ کافر تھے تو انہوں نے جو بددعا دی تھی کفار کو، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ رہنے دے روئے زمین پہ. تو یہ گناہ نہیں تھا لیکن ترک اولا تھا. اللہ نے کہا نوح میں نے اگر عذاب ہی بھیجنا ہوتا تو آپ کو کیوں بھیجتا. پہنچ رہی ہے جانے کے رام. توجہ رہے گی نا میرے ساتھ. تو بھائی جناب امیر سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، جناب شاہ صاحب نے سبحان نے، میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں لیکن مجھے بات کو وضاحت کرنی ہے. تو جناب امیر سے بھی کسی نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل تھے؟ تو کہا انا افضل. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ناز کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی یہ مجھ پہ نعمت ہے. تو کہا میں افضل ہوں. قبل ما ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ افضل ہیں؟ کہا کیونکہ جناب نوح نے تبلیغ کی اور جب لوگوں نے نہیں مانا تو بددعا کر دی. کہا لیکن جتنا جناب نوح نے سخت وقت دیکھا تھا میں نے اس سے بھی زیادہ سخت وقت دیکھا پیغمبر کے بعد، لیکن میں نے کبھی بددعا نہیں دی. بات پہنچ رہی نا جانے گا. تو اب انبیاء سے ترک اولا ہوئے ہیں لیکن ہمارے جو 14 معصومین ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام. ان 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، گنجائش ہی نہیں ہے، ان کا رتبہ کچھ اور ہے. ایک اور جملہ آپ کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں، جب انبیاء سے بھی ترک اولا ہو جائے تو وہ انہی 14 کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. جب ان پہ بھی وقت آن پڑے تو وہ ان 14 کا واسطہ دیتے ہیں. بھائی جو افراد دلیل چاہتے ہیں انہیں دلیل بھی دے دیتا ہوں. جناب آدم جب حبوط آدم ہوا زمین پہ آئے تو مسلسل گریہ کرتے رہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو جناب جبرائیل آئے، کہا آدم اللہ نے کہا ہے آپ کو کچھ کلمات سکھا دوں، تو آپ پھر ان کا واسطہ دیجئے گا. کہا جبرائیل اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے کہو یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جانے کے نامی ایک اور جملہ پیش کر دوں، ترجمہ نہیں کروں گا آگے بڑھ جاؤں. ایک اور جملہ پیش کر دوں. جب جناب نوح کشتی بنا چکے تو اللہ نے کہا نوح اپنی اس کشتی پہ ایک بادبان لگا دو. بادبان سمجھتے ہیں نا، ایک کپڑا لگایا جاتا ہے. آج جب وہ تختی ملی نا جس پہ بادبان تھا اس پہ تختی لگی تھی، تو انہوں نے جب نام پڑھے گا کیا لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ نوح نے لکھے تھے 5 نام ہیں. دنیا نے تختی پڑھی، نام سمجھ نہیں آئے، آج تک پتہ نہیں لکھا کیا تھا. میں ایک بتا دیتا ہوں، لکھا تھا ایلیا.
فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ عزیزان کرام، یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے بعد جو مقام ہے، خاندان اہل بیت میں 4 ہستیوں کا مقام بہت زیادہ۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا اس کو پیش کرنا تھا، میں نے کہا تھا ایک تمہید ہے، سن لیجئے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ 4 ہستیوں کا مقام بہت زیادہ، ان میں سب سے زیادہ مقام ہے حضرت زینب کبریٰ۔ ہر امام نے بی بی کا نام لے کے تعریف کی، ہر امام نے۔ دوسرا مقام حضرت عباس ابن علی کا، چل رہے نا حضرات؟ تیسرا نام ہے حضرت علی اکبر، اور چوتھا نام ہے حضرت معصومہ ام۔ تمام خاندان اہل بیت میں آئمہ کے بیٹے بیٹیوں کا بڑا رتبہ، لیکن جو مقام جناب زینب کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ 14 کے بعد جو مقام حضرت زینب کا، سننا چاہیں گے نا؟ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خاندان اہل بیت میں جناب زینب کا خاص مقام۔ تو جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے، کہا یا علی میری نواسی کو میری آغوش میں لیجیے۔ آپ نے آغوش میں لیا، چومنا شروع کیا، کہا یا علی آپ نے نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور فاطمہ نے کبھی آپ پہ سبقت نہیں لی۔ حسن کا نام آپ نے رکھا تھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو اللہ فیصلہ کرے وہی اس بی بی کا نام ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس بی بی کا نام زینو اب رکھا ہے۔ اگر پہنچ جائے، 2 الفاظ کا مرکب ہے، زینو اب، زین العابدین۔ میں نے اسی لیے مثال دی ہے، عابدوں کی زینت۔ توجہ، جناب زینب کا نام ہے زین و اب، علی جیسے باپ کی زینت۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ جناب امیر جیسے باپ کی زینت۔ کیسے زینت بنی؟ مولا کو ایک ناز تھا کہ میرا خطبہ مکمل نہیں ہو سکا، تو جناب زینب نے فرمایا تھا بابا اسی مسجد میں آپ کے خطبے کو میں مکمل کروں گی، دربار دشمنوں کا ہوگا، بیٹی علی کی ہوگی۔ چلتے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ نگران۔ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا مصائب میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب زینب نے مسجد کوفہ میں یا عبید اللہ بن زیاد ملعون کے دربار میں خطبہ دیا، تو خطبہ کیا تھا کہ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی نا، تو اس نے ایک مرتبہ روکنے کی کوشش کی کہ بی بی خطبہ روک دیں، تو بی بی نہیں رکی، اور ایک مرتبہ اس نے تمسخر کیا اور جملہ کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، نہیں پہنچا سکا۔ توجہ، میں پہلے جملہ مصائب کا تھا لیکن غور سے سنیے گا، میرے بہت بزرگ پہنچ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے، میں اس کا شجرہ نہیں پیش کر سکتا، ممبر لائق نہیں شجرہ اس کا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں نا، ان کے شجرے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب نام کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، باپ کا نام تھا زیاد، پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھا تھا زیاد، ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ عبید اللہ ابن زیاد، زیادوں کا بیٹا۔ جو پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے۔
محبتوں کا ممنون ہوں. تو اس نے طنز کیا جناب زینب پہ، کہا اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا. اب مجمع اس کا تھا. بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. ایک مرتبہ اس نے کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں، لعنت مت کیجیے. بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ توجہ. اس نے کہا لعنت مت کیجیے. بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. تجھے کیا تکلیف ہے؟ بھائی کے قاتل پہ لعنت ہے. کہ مت کیجیے. اسے بھی پتا تھا لعنت پہنچ رہی ہے. توجہ ہو. ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. اذان گرامی بہت سے آج ہمیں مسلمان کہتے ہیں یہ اپنے باپ دادا کی فاتحہ کیوں کروا رہے ہو؟ یہ فاتحہ نہیں پہنچتی، فاتحہ نہیں پہنچتی. تو آپ کہیں بھئی آپ کے اجداد پہ لعنت، تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں لعنت کیوں کر رہے ہو؟ بھئی جب فاتحہ نہیں پہنچتی تو لعنت کیسے؟ جب فاتحہ بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی. جانے گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل کو. جب بی بی نے لعنت کی نا، اب وہ سارا دربار چھٹپٹانے لگا. وہ کہنے لگا لعنت نہیں کر سکتی آپ. بی بی نے کہا روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہوں. وہاں پہ بی بی نے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا تو ایک نابینا صحابی تھے جناب علی، ان کی ایک آنکھ جبل میں شہید ہوئی تھی، دوسری صفین میں. مولا کے چاہنے والے، ان کا نام تھا عبداللہ. لوگ کو کہتے تھے عبداللہ مکفوف. مکفوف یعنی دیکھ نہیں پاتے. ان کے بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی. جب انہوں نے بیوی کا خطبہ سنا تو ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا آپ نے یہ جملہ دسیوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا مسائل میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ مولا کی شہادت تو 20 برس ہو گئے. کیا مراد تھی کہ علی کے لہجے میں کوئی خطبہ دے رہا ہے؟ توجہ. علماء نے اس کی 3 توجیحات کی ہیں، تینوں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا وہ کہہ رہا تھا وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے نا، یہ بیوی اس طرح کا خطبہ دے رہی ہے. یہ عام بیوی نہیں ہو سکتی، یہ علی کی پروردہ ہے. یہ عام بیوی نہیں. ملتا جلتا انداز ہے. توجہ، ملتا جلتا انداز. دوسرے وہ جو آواز تھی علی. توجہ. جناب امیر جب ایک مرتبہ گرجتے تھے نا، مولا اپنے امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے اور جنگ میں تحت الحنک چہرے پہ ڈالتے تھے. آپ کی صرف آنکھیں نظر آتی، مولا کا چہرہ نظر نہیں آتا. توجہ سے سنیے گا جملے کو. تو اوالی العالی کے اندر فی فضائل مولا الموالی، تمام مولاؤں کے مولا مولا علی، ان کے فضائل میں جملہ لکھا کہ مولا چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. کسی نے پوچھا مولا نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں تیز جنگ کرتا ہوں تو گرد اڑتا ہے، مجھے اذیت کرتا ہے اس لیے چہرے پہ نقاب رکھتا ہوں. تو مولا کا تحت الحنک ہوتا تھا، آنکھیں صرف نظر آتی تھی. اور تب جب مولا حملہ کرنے سے پہلے تلوار کھینچتے تھے نا تو دانتوں کو بھینچ لیتے. جب دانت بھینچتے تھے نا تو آپ کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. آنکھیں جب سرخ ہوتی تھی تو آپ کے دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا.
فرو، فرار کرو، بھاگو، شیر آ گیا. آواز سے پہچانتے تھے. جناب زینب کو اللہ نے دربار یزید میں وہی آواز دے دی تھی. بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، عبید اللہ ابن زیاد کا پیتا پانی. اور فرما رہے تھے تعلیم یہاں اپنے بابا کی زینت بنی. کہ آج بیوی نے ثابت کر دکھایا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. جناب زینب کبریٰ کا کوفے میں خطبہ تھا. اور تیسرا انداز جس کی وجہ سے جناب زینب کو کہا گیا کہ زینب اب مولا کی عبادت مشہور تھی. 1000 رکعت شب میں پڑھنا آپ نے سن رکھا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ مولا 1000 رکعت پڑھتے، یتیموں کو کھانا بانٹتے. توجہ، مولا کا زہد و تقویٰ مشہور تھا. دسترخوان پہ یتیموں کو وہ کھلاتے جو خود بھی نہیں کھاتے. تو مولا کا زہد و تقویٰ عبادت مشہور تھی. عزیزان گرامی، مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں؟ میں نے پوری زندگی کبھی آپ کو بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا. کب؟ شام غریبہ میں. تو آپ نے فرمایا اے بیٹا سجاد، کھانا اتنا کم آیا تھا میں نے بچوں کو کھلا دیا. بھوک ابھی تک باقی تھی، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا. جان کو مسائل کا سنا. عزیزان گرامی، جو اتنی عبادت کرے شام غریبہ میں وہ ہے زینو. اب مولا کو ناز ہے یہ میری بیٹی. عزیزان گرامی، بیوی کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالمہ غیر معلومہ، جو میں نے حدیث قرار دی ہے عنوان. جب جناب زینب، میں یہ بھی تمہارا مسائل کا جملہ لیکن میں بھی فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو بیوی نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے مسئلہ پوچھا، آپ کے ذہنوں میں ہے، شام غریبہ میں، کہ ایسے کہتے سجاد خیموں میں آگ لگا، سارے خیمے جل گئے، بس آپ کا خیمہ باقی، اب اس پہ بھی آگ لگا دی گئی. ایسے کہتے سجاد ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر چلے جائیں. شیخ نے نیزوں سے ہماری چادریں اٹھائی. تو اب یہاں مولا سجاد نے فرمایا کہا اماں جی، کبھی اماں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ. میں مسائل پہ نہیں آتا، میں جانتا ہوں میرے بہت سے بزرگوں کے، میرے بھائیوں کے، میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں میرے جملے پیش کیے، لیکن آئیے ذرا میں اسی میں سے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں. تو مولا سجاد نے فرمایا کبھی اماں آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں. کہ بھتیجے مسئلہ میں بھی جانتی ہوں لیکن آپ امام وقت ہیں. میں چاہتی ہوں جو کچھ کروں امام کے حکم کے عین مطابق کروں. مولا سجاد نے رو کے کہا کبھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلے جائیں. سب بیویوں سے کہیں. مولا سجاد نے پوری زندگی اس بات پہ روتے رہے میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا اور وہ علی و بطول کی بیٹیوں کو خیموں سے باہر جانا. اعلان کرام ایک باقاعدہ بلند جناب زینب کی خوشبودی کے لیے سلوات پڑھیں. توجہ رہے گی میرے ساتھ. آئندہ دوبارہ یہ ایسا حدیث سنیے، مصائب نے فضائل بھی سنی تھی. مولا نے کیا فرمایا؟ آپ عالم ہے غیر معلمہ، جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی وہ ایسی عالمہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ایسی عالمہ، جسے کوئی تعلیم نہ دے اور وہ پھر بھی علم رکھتا ہو اسی کو
علی مرتضیٰ نے دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، یہ جو اللہ کے سکھائے ہو۔ اب اگر کوئی عالم کہتا تو سوال کر سکتے تھے، لیکن اگر امام معصوم فرما کہ آپ عالم آئے غیر معلمہ، میں جانے کے نام میں بہت بڑا لقب ہے، میں یہاں پہ صرف ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ بی بی کم سن ہے، توجہ ہے میرے ساتھ؟ ابھی چلیں گے نا، وقت ہے، مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ تو سوال کیا بی بی سے 1 برس کی، کہیے واحد، تو آپ نے فرمایا واحد۔ تو مولا امیر نے کہا کہ بیٹی کہیے اثنین، 2۔ پہلے مولا نے کہا کہیے 1، بیوی نے کہا 1۔ کہ بیوی بیٹی کہیے 2، بیوی نے خاموشی سے بابا کو دیکھا۔ مولا نے کہا بیٹی کہیے 2، کہا بابا جان جس زبان سے 1 کہہ دیا اس زبان سے 2 کیسے کہوں؟ مولا علی نے چون کے کہا میری بیٹی مجھے یہی توقع تھی، میرے خون کا ایسا ہی اثر ہونا چاہیے تھا، 1 سے مراد توحید، جب کہہ دیا 1 تو پھر 2 کیسا؟ آئیے ذرا جناب زینب کے سفر کے بعد دوسرا خطبہ، یہ دربار یزید نے، یزید ملعون کے سامنے بھی دوسرا خطبہ دیا، اگر سننا چاہیں گے تو وہاں بھی جناب زینب خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن امام نے وقت پہ پابندی لگا دی گئی۔ جب مولا سجاد کھڑے ہوئے خطبے کے لیے تو ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، بٹھا دو، انہیں خطبے کی اجازت نہیں۔ جب مولا پہ پابندی لگی اب جناب زینب کھڑی ہو، یزید بار بار بی بی سے خطاب کرتا تھا، کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب سارے مسلمانوں سے میرا ایک سوال ہے، جب یزید نے بی بی کو سلام کیا تو کیا نواسی رسول کو پتہ نہیں تھا مسئلہ کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ توجہ، کیا بی بی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ کسی میں جرت ہے تو کہے مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا پھر مانو کہ بی بی یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی؟ یزید نے سلام بھی کیا تاکہ ہم کلام ہو سکے، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب واجب ہے لیکن مومن کے سلام کا، کافر و منافق کے سلام کا نہیں۔ توجہ، سارے مطلب کی توجہ، بی بی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور مسلمانوں جناب زینب نواسی ہے رسول خدا کی، انہوں نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب نہ کہنا یزید رضی اللہ
مسیح تھی. خبردار کوئی یہ نہ کہے امامت کا منکر تھا. نہیں، صرف امامت کا منکر نہیں تھا، یزید دین کا منکر تھا. حسین دین ہے، یہ میں نے نہیں کہا، خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہے. وہ شیعہ نہیں تھے. انہوں نے فرمایا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بناس حسین. خواجہ نے کہا حسین دین ہے، یزید دین کا قاتل ہے. یزید امام حسین کا نہیں، دین کا قاتل ہے. حسین دین ہے. ایک اور رکن جملہ پیش کر رہا، یہ آپ کے حسن سماعت کی نظر. اگر وقت زیادہ لوگا تو چلے گی نا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سر الشہادتین اپنے کتاب میں جملہ لکھا کہ اللہ نے وہ تمام نعمتیں جو سارے انبیاء کو دی تھی وہ رسول خدا کو دی، اس سے بھی زیادہ. ان کا جملہ وہ کہتے ہیں لیکن اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی. ان کا عقیدہ. لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی. چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہوتی ہے. ان کے جملے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دے دی. رسول وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، دو نواسے دے دی، حسن حسین. اور دونوں کو شہادت کی دو قسمیں دے دی، ایک کو چھپی ہوئی شہادت، ایک کو کھلی ہوئی شہادت. ایک کی زہر سے، دوسرے کی تلوار سے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان دو نواسوں کی شہادت، ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت. یہاں تک کہ شاہ صاحب کا بیان تھا کہ ہمارا بھی سن لیں. تو میں کہوں گا شاہ صاحب بالکل صحیح فرمایا، ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے. تو پھر یہ بھی مانیں ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے. توجہ فرمائیے، ان دونوں کا قاتل پھر ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے. رسول خدا کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اب تک پہنچ گئے. اور فرمانے سے جانے گا توجہ فرمائی نا جانے گا. اب تک میں خطبہ نہیں پڑھ سکا ہوں، تو اب تک یزید بی بی سے محمد کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی. لیکن جیسے ہی اس نے مولا سجاد کو خطبے سے روکا تو اب جناب زینب کھڑی ہو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جلاد سے کہا انہیں بھی تازیانے مار کے بٹھا خطبہ نہ دے دیں. تو دربار یزید کا تھا 700 کرسی نشین تھی. سب نے کہا یزید یہ خاتون بوڑھی ہے، رسیوں میں کمر جھکی ہوئی ہے، خطبہ دینے کیا کر سکتی؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، یہ جس کی بیٹی ہے یہ ایک خطبے میں ہمارے خاندان کو نابود کر دے گی. یزید نے کہا تم نہیں جانتے جس خاندان سے جس علی کی بیٹی ہے یہ نابود کر دے گی ہمارے خاندان کو ایک خطبے. اب ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے دوبارہ کہا روکو. سنیں کیا ہو رہا ہے بات؟ تو یزید نے ایک مرتبہ کہا روکو. اب جناب زینب نے سر اٹھایا. اب تک بی بی کلام نہیں کر رہی، یزید بلندی پہ بیٹھا ہے. ایک
یزید کو سمجھا کے دیکھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ بیوی نے کہا کون روکے گا خطبے سے؟ تو یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی. جب دو افراد میں جنگ ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو گرا دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا میں نے چھوڑ دیا، تو جسے وہ کہتے ہیں نا جا میں نے چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں طلیق. اسے کہتے ہیں طلیق. اس کی جمع ہے طلقاء. جناب زینب نے یزید سے کہا یا ابن الطلقاء، بھول گیا تو کون ہے؟ تیرے اجداد وہ ہیں جنہیں میرے بابا نے فتح مکہ پہ گرا دیا تھا اور پھر جانے دیا. تو مجھے روکے گا؟ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. ایک مرتبہ سارا ماحول بدلا، یزید روک نہیں سکتا. اب یہاں جناب زینب نے خطبہ دیا اور بیوی نے تعارف کروایا کہ خبردار باغی نہ کہنا، ہم باغیوں کی بہنیں نہیں، میرا بھائی باغی نہیں نواسہ رسول تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا یزید یہ بیوی کہتی ہے تمہارے نبی کی نواسی. اگر جناب موسیٰ کی نسل سے کوئی ہوتا تو ہم اس کا بھی احترام کرتے. یہ نسل سے نہیں، یہ تو ڈائریکٹ نواسی، دور کا رشتہ نہیں ہے. فوراً یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، کہا اے یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اگر ہم عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہوگی تو ہم اس سواری کا بھی احترام کرتے. یہ تو تمہارے نبی کی نواسی. یزید نے اپنی فوج سے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. ایزان گرامی جناب زینب نے خطبہ جاری رکھا. میں دو جملے صرف پیش کروں گا، سارا خطبہ نہیں پڑھ سکتا. بیوی نے ایک مرتبہ تعارف کرایا، کہا میرا بھائی دوش رسالت کا سوال، میرا بھائی علی و بطول کا بیٹا ہے، ہم خاندان اہل بیت. اب بیوی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت محرما. او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تیرے میں جتنی طاقت ہے لگا دے، تو جو کر سکتا ہے کر لے. خدا کی قسم، یہ بیوی کا جملہ ہے، واللہ بیوی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. میرے جب رسول خدا کا قرآن ختم ہونے والا نہیں پہنچا سکا یہ جملہ. بیوی نے کیا فرمایا؟ بیوی نے فرمایا خدا کی قسم واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. اسی میں تمام کرو، مجھے توجہ چاہیے. بیوی نے فرمایا یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. وہ جو دربار میں تھے نا وہ سب رو رہے تھے، ارے یہ رسول کی نواسی ہوگی، اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. ارے مٹ تو گئی، کربلا میں ان کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے. یہ بیوی خود رسیوں میں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ سب کہہ رہے تھے تخت یزید کا، تاج یزید کا، سکہ یزید کا، حکومت یزید کی، فوج یزید کی. یہ بیوی قیدی، یہ نبی کی نواسی ہوتے ہوئے اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں. تو اب بیوی کیا فرما رہی تھی؟ میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں. بیوی یہ فرما رہی تھی یزید نہ تیری حکومت رہے گی، نہ تیرا تاج رہے گا، نہ تیرا سکہ رہے گا، نہ تیری فوج رہے گی، نہ تیرا نام رہے گا، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا. یہی شام ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب.
فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پرچم بلند کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند کرتے ہیں اور وہ فاتح کا، جنگ جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے۔ آج پوچھئے یزیدیوں سے، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم۔ ہم بتاتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کا پرچم کیسا تھا۔ جانے کے نام پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، پوری دنیا میں علم حضرت عباس بلند، فاتح کا پرچم بلند ہوتا۔ آج دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند، صرف بلند نہیں ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ جس نے آج بھی آنا ہے بیعت کے لیے ہاتھ کھلا ہے۔ جو حسینی بننا چاہے بن جا، ہاتھ بند نہیں کھلا۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں جہاں علم دیکھیں گے ہاتھ کھلا۔ جناب زینب کو جب خطبہ دے کے ہٹی تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ماحول بدل گیا، بغاوت ہونے والی۔ اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ وہ باغی تھے، ماشاء اللہ حسین باغی تھے، میں نے باغیوں کو مارا، وہ واجب القتل تھے۔ لیکن جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ بن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ بھئی اب تک کہہ رہا تھا میں نے مارا، میں نے صحیح کیا، اب کہنے لگا میں نے نہیں مارا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا دربار میرا ہے، سب حسین کے بن گئے، اس نے کہا میں نے نہیں مارا۔ جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا۔ اور فرمایا زیدہ نگران فاتحہ شام جناب زینب جب اسی کے دربار میں بی بی نے منوا لیا کہ اس نے کہہ دیا میں نے نہیں مارا۔ کیوں؟ اب وہ مان رہا تھا مارنا جرم تھا۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں گرا؟ اس نے مانا کہ مارنا جرم تھا۔ جیسے ہی مانا جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز نیتر دیکھے گا، بی بی نے فوراً آواز کسے؟ مولا سجاد۔ جب سارے دربار نے مان لیا نا، یہ بی بی بہت پاسما تھا، بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا، آواز قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا میرے مولا کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجیے۔ اب یزید روک نہیں سکا، کیوں؟ جناب زینب نے ماحول بدل دیا۔ بی بی نے کہا مانگتے ہو میں بعظمت ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا بھی امام۔ اب سارے دربار نے کہا یزید ہم اس قیدی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، آئیں ذرا۔ بانی مجلس نے بڑی حسرت سے کہا تھا بی بی کے مسائل پڑھ دیجیے، میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، ایک روایت پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا کتنی طاقت ہے، کتنی اور آپ کے اندر۔ بہت تاخیر ہو چکی، بہت دیر ہو گئی، 11:30 بجے کے بعد کا وقت ہے، اور آپ نے اتنی محبت سے سنا، میں ممنون ہوں۔ عزیزان کے آدمی جب بیویاں آئی نا، پہلی سفر تھی، آج رات چاند نہیں ہوا، یہی تاریخ ہے 61 ہجری اول سفر۔
جمعے کا دن تھا جب بیویاں شام پہنچی. مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا, آپ شام کے بازار کو یاد کر کے کیوں رہے؟ تو مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا, شام کا بازار سجایا گیا. اور وہ سجاتے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی. میری طرف دیکھیے گا, بیویاں اونٹنیوں پہ تھی, ناکا پہ سوار, مجمع عام تھا, ہاتھوں میں پتھر تھے. یہ میرے ہاتھ میں رومال تھا, اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں گا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آئے گا. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے, آپ فوراً روکے کے چہرے پہ نہ لگ جائیں. اور اگر ہاتھ پسے گردن بندے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں, علی و بطول کی بیٹیاں, نبی کی نواسیاں, نامحرموں کا مجمع, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے. جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے کہا, سید سجاد کیا بات ہے, یہ قافلے کو روکا کیوں گیا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے. پھوپھی اماں دربار کو سجایا رہا. کیا تصور آتا, دربار سجایا جا رہا, شاید نبی کی نواسیاں آ رہی, لوگ پھول پھینکیں گے, لوگ کاش پھول بھی نہ مارتے لیکن پتھر مارے گئے. ایک مرتبہ اعلان ہوا بلاؤ علی کی بیٹیوں. جیسے بیویاں دربار میں آئی, دربار بہت بڑا, ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں نا, دربار بہت, جناب یحییٰ کا وہی روضہ بہت بڑا. اس طرف یزید کی جو بیوی تھی نا, حضرت ہند, اہل بیت کی ماننے والی. تفصیل کا وقت نہیں کہ بتاؤں کیسے یزید سے شادی ہو گئی. اسے کسی نے یہ بتایا کہ تیرے شوہر یزید کو باغیوں پہ فتح ہوگا. اسے نہیں پتا کون ہے, کیا میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, ان کی ازواج و بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں باغیوں کا تماشا دیکھنے آؤں گی دربار میں, میرے لیے نیا برقع سلوا دو, برقع سلوا دو. پھر کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں. ہند آئی کا تخت لگا دو, میں تخت پہ کھڑی ہونا چاہتا ہوں. تخت پہ کھڑی ہو گئی, دیکھنے لگی. دور سے جناب زینب کی نظر پڑی, جناب زینب نے پہچان لیا. ایک مرتبہ کا ام کلثوم, پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ بیوی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو, سامنے ہند. جناب ام کلثوم نے پوچھا بیوی کون سی ہے؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا وہی ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب دونوں بہنیں رونے لگیں کہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے, لیکن ہمارے پردے نہیں رہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیں, نہیں تو آنکھیں بند کر لی. اب بیویاں سر جھکا گزرنے لگی. ہند تخت پہ کھڑی تھی. جیسے ہی بیویاں گزرنے لگی نا, جناب زینب سامنے آئی. تو ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب سے سوال کیا. جانتے کیا سوال کیا؟ من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا, سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. پھر تخت سے اتری زمین پہ آ گیا.
نفس سے کیوں اتری؟ کہا بیوی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، مدینے والوں کے احترام میں میں نفس سے اتری۔ ہند نے کہا بیوی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بیوی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہند نے بڑی تعظیم سے کہا بیوی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں، میرے مولا کا بتا سکتی ہیں؟ بیوی کے آنسو رہنے لگے۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بیوی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے، اپنے مولا کے بیٹے کا پوچھنا چاہتی ہیں۔ بیوی کے آنسو اور تیزی سے رہنے لگے۔ بیوی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بیوی میرے مولا کا ایک اور بیٹا، نام سجاد ہے، بہت غیرت مند ہے، عبادت کا پیکر ہے، عابد و زاہد ہے۔ بیوی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بیوی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت غیرت مند ہے۔ اب جناب زینب نے کہا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ میرے طرف دیکھیے گا۔ ہند نے ایک مرتبہ بیوی کو غضب سے دیکھا، کہا خبردار بیوی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں، بیوی خبردار نام نہ لینا۔ ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ شرابی کا جربہ، وہ علی کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ، اے زینب یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ ایک مرتبہ ہند جناب زینب سے کہا بیوی اتنا سب کچھ ہو عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا دیکھ وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ علی اصغر، وہ جو تیتی بیٹھا وہ سجاد ہے۔ ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گیا۔ کہو یزید یہ تم نے کیا کیا؟ یہ علی و بطول کی بیٹیاں تو دربار میں لے آیا۔ یزید تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتارا، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے آ گئی۔ ہند نے عبا اتار کے زمین پہ پھینکی، کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو دربار میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دو جملے دو آیتیں۔ بانی مجلس نے کہا تھا ان کی اہلیہ بہت مریض ہے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، مجھے سب کے نام یاد نہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے، ایک واسطہ ہوگا پروردگار۔ ایک سوال کروں آپ نے کبھی آج تک دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا، پروردگار اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ ہے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ سید مختار انشاء صاحب کی بچیاں بیمار، پروردگار لے کر دیکھیں، پروردگار واسطہ
پھپھی زینب کا واسطہ ہو. اللہ کبھی بھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا. پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بانی مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک اور مدینہ کی متعلق کہا گیا پروردگارہ بس بھئی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. پروردگارہ بی بی کے گریے کا واسطہ جن جن کی ان سب مومنین نے میرے بھائی نے نیت کی ہے ان سب کی ہر پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ میرے بزرگ فرماتے ہیں صرف ذکر امام حسین کے لیے ہمیں صحت دے دے. آئیں ذرا مل کے ایک آخر اپنے اپنی حالات ذہن میں لا کے ایک آخری واسطہ دے رہا. پروردگارہ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس سر پہ جسے نیزے پہ بلند کیا, میرا سلام اس ریشے مبارک جسے خون سے خضاب کیا گیا. پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. پروردگارہ ہم سب کو جب تک زندہ ہیں عزائے حسین پہ آنے کی توفیق دے. پروردگارہ جب دنیا سے چلے جائیں تو قبروں میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ روزے پر زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کرنے لگا. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے تیرے حسین سے بڑی محبت ہے. پروردگارہ تجھے اپنے حسین کا واسطہ کسی کو رد نہ فرما. سب کی حاجات قبول